نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد لیکن گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا صدر وقار محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاکستان کے موجودہ حالات جناب والا ہم نے یہ ملک پاکستان کسی سیاسی انقلاب یا کسی بادشاہ کے سخاوت کے دفعہ حاصل نہیں کیا بلکہ ہمیں مسلسل جدوجہد اور قربانی کے بعد حاصل ہوا ہے مگر افسوس کہ ہم نے اس کو حاصل کرنے میں جس قدر محنت کی اب اتنی ہی جدوجہد سے اس ملک سے لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں میں اس حقیقت کے اظہار پر خطاب ندامت محسوس نہیں کروں گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات ہر شعبے میں پیچھے سے پیچھے ہیں بیماری اس قدر کہ انجینئر سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اس انداز سے کی کہ ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے مہنگائی اس قدر کہ لوگ خودکشی پہ مجبور نظر آتے ہیں تو فرقان فساد نے مذہب کو بدنام کیا عوام مساجد سے دور ہوتی جا رہی ہے اجاڑ رستے عجیب منظر اجاڑ رستے عجیب منظر ویران گلیاں بازار بند ہے کہاں کی خوشیاں کہاں کی محفل کہاں کی خوشیاں کہاں کی محفل شور تو میرے لہو لہو ہے یہ وطن یہ میرا پیارا وطن جو اسلام اور امن کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے میرے بزرگوں نے خون کی ندیاں بہاتے ہوئے ایک ایسے وطن کا خواب دیکھا تھا جو جنت نظیر ہو جہاں کوئی بیماری نہ ہو جہاں ہر طرف انصاف ہو جہاں میرٹ کا توڑ ہو جہاں کوئی کسی کے خون کے پیاسے نہ ہو لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حالات اس قدر تشویشناک ہے ہمارے اس ملک میں سود خوری رشوت بدحالی ارنیانی معاشی دہشت گردی کرپشن لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل آج بھی موجود ہیں کوئی مزدور بندی نظر نہیں آتی کئی سیلاب کے پانی سے لاکھوں جانیں ضائع ہو رہی ہے اور کئی غریب ماں بھوک اور لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں خوار ہو رہے ہیں حکمران ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کی بجائے اس بات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں تجھ کو پرائے کی کیا پڑی اپنی نہ بیٹی جناب والا یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پر کوئی اپنی دل میں مگن ہے سر کھجانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا پانی تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار تو کوئی پیٹ کا بھوکا خطرہ اور حجاب بڑھتا چلا جا رہا ہے انصاف مہیا کرنے والے ادارے کم توڑ رہے ہیں بلوچستان کی خشک سالی پر بیانی میں بیٹھ کر منظر واٹر پیپی پہ غور کیا جاتا ہے تو کہیں بھوک اور گرمی سے تپتی ریت کے مسائل ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر سنے جاتے ہیں یہ شاعرائیں اسی واسطے بنی تھی کیا یہ شاعرائیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیش کی چنتا سسک کے مرے چمن کو اس لیے مالی نے اپنے خون سے سوچا چمن کو اس لیے مالی نے اپنے خون سے سوچا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو برسے قائد اعظم نے کہا تھا میرے بنائے پاکستان میں مظلوم کو عدد محروم کو روٹی غریب کو سر چھپانے کی چھت ملے گی میرے قائد نے تو ایسا ملک بنانا تھا جہاں پر حاکم وقت راتوں کو گھومے کہ کوئی بھوکا تو نہیں کسی کے گھر میں بچہ دودھ کے لیے تو نہیں رو رہا کسی کے جہاں کوئی انصاف کے لیے احتجاج تو نہیں کر رہا
میرے قائد کاش ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو واقعی اس طرح بنا سکے جس طرح قائد نے چاہا تھا. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, اے فصل گل جیسے اندر شمزال نہ پاکستان پاکستان. والسلام.